بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ القدر، نمبر 97 مکی۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ہم نے اس قرآن کو اس وقت جب ساری دنیا وحی کی روشنی سے محروم ہو کر تاریک ہو چکی تھی، نئی اقدار اور نئے پیمانوں کے ساتھ نازل کیا، لہٰذا جس رات میں اس کا نزول ہوا وہ ایک جہان نو کی نمود کی رات تھی۔ سورہ 2 آیت 185، سورہ 14 آیت 1، سورہ 44 آیات 1 تا 4، سورہ 81 آیات 17 تا 19۔ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا یا ماہ رمضان میں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کا ترجمہ ہے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر سے مراد شب قدر لی جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ 2 آیت 185۔ ماہ رمضان میں قرآن کو نازل کیا۔ اس آیت میں پورے ماہ رمضان کو قدر والی لیل یعنی شب قدر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک اور مقام پہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، سورہ 44 آیت نمبر 3۔ ہم نے اسے ایک مبارک لیل میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کے متعلق ایک اور جگہ وضاحت کی، فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ 44 آیت نمبر 4۔ اس میں ان تمام امور کو جو آسمانی حکمت پر مبنی ہیں غلط امور سے الگ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس آیت میں امر حکیم کے الفاظ آئے ہیں، اور امر حکیم وہ خاص امتیاز ہوتا ہے جو خالص عقل و دلیل ریزن کی بنا پر دانائی و دانش وزڈم کی روح سے ہوتا ہے۔ غلط اور صحیح کو الگ الگ کرنا استدلالی طور پہ ریشنلی کرنا ہوتا ہے، جہاں عقل و دلیل و دانائی و دانش اور استدلالی طور پر صحیح اور غلط الگ الگ ہوتا چلا جاتا ہے، وہاں یہ امر حکیم کہا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول شب رات میں ہوا، اور اس کی سند یہ آیت لائی جاتی ہے کہ لیلۃ المبارکہ میں قرآن نازل ہوا، سورہ 44 آیت نمبر 3۔ شب رات رمضان سے پہلے مہینے میں آتی ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ قرآن تو اپنے نزول کو ماہ رمضان میں بتا رہا ہے، سورہ 2 آیت 185، تو لیلۃ المبارکہ سے مراد اگر شب رات ہے تو یہ تضاد کیوں ہے؟ مذہب کی طرف سے روایات کی روح سے جواب دیا گیا کہ قرآن کریم دراصل 2 مرتبہ نازل ہوا، یعنی پورا قرآن عرش اعظم سے سب سے پہلے شب رات میں پہلے آسمان پہ نازل ہوا، اور پھر پہلے آسمان سے زمین تک آنے میں اس کو مہینہ لگ گیا، اور یوں دوسری مرتبہ ماہ رمضان میں زمین پہ نازل ہوا۔ لیکن اس جواب کی قرآنی سند نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم ماہ رمضان ہی میں نازل ہونا شروع ہوا، اور اسی کو اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورہ 97 آیت نمبر 1 کہا گیا ہے۔ انسانوں کے لیے وہی نہ آسمان پر نازل ہوتی ہے اور نہ زمین پر اور نہ پہاڑوں وغیرہ پر، یہ تو نازل ہوتی تھی نبی کے قلب مبارک پر۔ جب نبی زمین پر تھا تو آسمان یا زمین پر قرآن کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھی سی بات ہے کہ قرآن کریم قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ قرآن کریم نے انسان کو کیا دیا؟ اگر کوئی پوچھے کہ ایک فکر میں بتاؤ کہ قرآن نے انسانیت کو کیا دیا ہے، تو جواب میں قرآن ہی کا فکرہ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورہ 97 آیت نمبر 1۔ قرآن نے انسانیت کو مستقل اقدار، پرماننٹ ویلیوز دی ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں۔
حیوانی سطح پر اقدار ویلیوز نہیں ہوتی۔ حیوانوں کے سامنے تو صرف ان کے طبعی تقاضے ہوتے ہیں، اقدار ویلیوز صرف انسانیت کی سطح پر آتی ہیں۔ حیوان کے سامنے جو بھی کھیت یا چراگاہ آئے گی وہ وہاں سے پیٹ بھر لے گا۔ وہ اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جہاں سے چر رہا ہوں وہ کسی دوسرے کا کھیت ہے یا کسی دوسرے کی چراگاہ ہے، کیونکہ اس کا مقصد تو صرف اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ جائز و ناجائز، ثواب و گناہ، صحیح و غلط، حلال و حرام، میرا اور تیرا کا امتیاز انسانی دنیا میں ہے۔ انہی امتیازات کو اقدار یا ویلیوز کہا جاتا ہے۔ لہذا القدر سے مراد وہ اقدار ویلیوز ہیں جو خدا نے انسان کو انسان بنانے کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیے ہیں۔ اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے اور انسانی ذات اخروی زندگی میں مزید ارتقائی مراحل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ لیل سے کیا مراد ہے؟ دن روشنی کا نمائندہ ہے، جبکہ لیل یعنی رات تاریکیوں کی نمائندہ ہے۔ لیل کے معنی تو یہی رات کے ہوتے ہیں جس میں ہم نیند بھرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ قرآن رات ہی میں نازل ہونا شروع ہوا ہو، لیکن یہاں لیل زیادہ وسیع تر مفہوم لیے ہوئے ہے، کیونکہ نزول قرآن سے پہلے دنیا پر تاریکیاں ہی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ عربوں کی طرف تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو تعلیم پیش کی تھی اس کو عرب بھلا چکے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گزرے ہوئے بھی ایک بہت لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ دوسری اقوام کی طرف انبیاء کرام آتے رہے، لیکن وہ تمام اپنے انبیاء کی تعلیم کو نہ صرف بھلا چکے تھے بلکہ مسخ بھی کر چکے تھے۔ نزول قرآن کے وقت دنیا میں اقدار خداوندی کہیں موجود نہ تھیں، اور اگر کہیں کوئی اکا دکا تھیں بھی تو ان پر انسان عمل نہیں کر رہا تھا۔ لہٰذا لیل سے مراد وہ تاریک دور ہے جس میں اقدار خداوندی موجود نہ تھیں۔ انسانیت پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے تاریک دور میں، ایسی تاریک رات دور میں خدا نے انسانیت کو قیامت تک رہنے والی اقدار سے پیمانوں سے روشناس کرایا۔ انسانیت پر چھائے ہوئے تاریک دور میں اقدار ویلیوز دینے کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ قرآن نے متعدد بار اقدار خداوندی کا مقصد یہ بتایا کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے دیا تاکہ تو انسانوں کو تاریکیوں سے روشنی میں لے آئے۔ سورہ 14 آیت نمبر 1، یعنی تاریکیوں والے دور سے نکال کر روشنیوں والے اقدار خداوندی والے دور میں لے آئے۔ اقدار خداوندی سے انسان کی نگاہوں کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ قدر یا پیمانہ نہ ہو تو پھر سارے ہی انسان حیوان کی سطح پر ہوتے ہیں۔ اقدار خداوندی کی ضرورت انسان کو ہے، جن سے انسان کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ تمام حیوانات کا زاویہ نگاہ ایک ہی ہوتا ہے، جبکہ انسانوں میں اقدار و پیمانوں کو جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کی نگاہوں کا زاویہ مختلف ہوتا ہے۔ اگر اقدار سامنے نہ ہوں تو جائز و ناجائز میں تمیز نہیں رہتی، اور اگر اقدار سامنے ہوں تو دفتر میں بیٹھے ہوئے شخص کے چند ناجائز الفاظ سے کروڑوں کا فائدہ بھی ہوتا ہو تو وہ کروڑوں کو ٹھوکر مار دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ناجائز طور پر کروڑوں لینے سے اس کی طبعی زندگی میں تو آسودگیاں آ جائیں گی، لیکن اس کی ذات مزمحل ہو جائے گی، لہٰذا وہ ناجائز کام نہیں کرے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ناجائز طور پر کمائے گئے نوٹوں کی قدر مارکیٹ میں اتنی ہی ہوگی جتنی جائز کمائی والے نوٹوں کی ہوتی ہے۔ نگاہ کا زاویہ بدل جانے سے اس نے کروڑوں کو ٹھکرا دیا۔ نگاہ کا زاویہ بدل جانے سے شے کی قدر و قیمت بدل جایا کرتی ہے۔ عصمت کا تحفظ انسانوں میں قدر یا پیمانہ کہلاتا ہے۔ جنسی تقاضے کی تسکین ایک طبعی تقاضا ہے، یہ انسان اور حیوان دونوں میں ہوتا ہے۔ عصمت کا تحفظ کرنا قدر یا پیمانہ کہلاتا ہے، اور یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے۔ قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ 91 آیت نمبر 1، یعنی ہم نے قرآن کے نزول کا آغاز اس تاریکی والے دور میں کیا جب ساری دنیا وحی کی روشنی سے محروم تھی۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ تاریکی میں چیزوں میں امتیاز نہیں رہتا، گدھا، گھوڑا اور نشیب و فراز سب برابر ہوتے ہیں۔ ایسے دور میں جب تاریکی کی وجہ سے چیزوں میں امتیاز ختم ہو جاتا ہے تو امتیاز کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ روشنی اقدار خداوندی ہے۔
جن کا مقصد ہی یہ بتایا کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے دیا تاکہ تو انسانوں کو تاریکیوں سے روشنی میں لے آئے۔ سورہ 14 آیت نمبر 1۔ آیت نمبر 2۔ وما أدراك ما ليلة القدر اور تمہیں خدا سے بڑھ کر اور کون بتا سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی نئی اقدار اور نئے پیمانے دی جانے والی رات کس قدر باعظمت ہے۔ وما ادراک ما، یہ الفاظ جہاں بھی آئیں تو ان کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے طور پر معلوم نہیں کر سکتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت کو خدا کے سوا اور کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 3۔ ليلة القدر خير من 1000 شهر نئی اقدار اور نئے پیمانے دی جانے والی وہ ایک رات اس زمانے کے 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے جس میں دنیا وحی کی روشنی سے محروم تھی۔ آیت نمبر 4۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر لیلۃ القدر میں یعنی اقدار خداوندی کے دور میں آہستہ آہستہ بتدریج الروح، قوانین خداوندی اور ملائکہ کائناتی قوتیں آپس میں ہم آہنگ ہوتی چلی جاتی ہیں اور خدا کے قانون ربوبیت کی روح سے زندگی کے ہر گوشے میں امن و سلامتی کی فضا عام ہوتی چلی جاتی ہے۔ روح توانائی سے کائنات کا نظام چلتا ہے۔ روح وہی اخلاقی قوانین ہے جس سے انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ وحی کو لانے والی ایجنسی کو روح الامین کہتے ہیں۔ فطرت کی خالص قوتیں ملائکہ پیور انرجی ہیں۔ ان قوتوں میں جائز و ناجائز کی تمیز نہیں ہوتی۔ یہ تو انسان کی خادم ہیں۔ ان کا تو فریضہ بس یہ ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے انہیں استعمال کرے اس مقصد کو حاصل کر دیں۔ فطرت کی قوتوں کی خالصیت کی وجہ سے انسان نے دنیا کو جہنم بنا دیا ہے۔ آج دنیا میں چین و سکون اس لیے نہیں ہے کہ انسانوں کی عقول فطرت کی خالص قوتوں سے مغلوب ہو گئی ہے۔ یہ ایک تصور حیات ہے جس کے تحت امریکہ اور مغرب تسخیر فطرت کے ذریعے طاقتور سے طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ قرآن کریم میں تصوف والی روحانیت کا کہیں لفظ تک نہیں آیا۔ جسے ہم انسانی روح کہتے ہیں اس کا بھی لفظ نہیں آیا۔ روح خداوندی کا لفظ قرآن میں ضرور آیا ہے۔ روح کے معنی توانائی قوت ہیں۔ قوت کی ایک فارم یا قسم وہ ہے جس کے اندر ابھی کسی مادی پیکر کی نمود نہیں ہوئی ہوتی۔ اس کو خالص توانائی پیور انرجی یا خدا کی توانائی کہا جاتا ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی اس توانائی میں سے شمع بھر دیا تو اس سے یہ سمجھنے سوچنے والا صاحب اختیار و ارادہ بن گیا۔ اس شمع بھر توانائی کو انسانی ذات کہا جاتا ہے۔ انسانی ذات خالص توانائی ہے اور خالص توانائی نظر نہیں آیا کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہم اپنی ذات ہی کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ انسانی ذات کے پیکر ہوتے ہیں۔ اگر انسانی ذات صفات خداوندی میں رنگی ہوئی ہے تو ایسی ذات کے حامل پیکروں کو شہداء، مومنین، متقین و صالحین کہتے ہیں۔ اگر انسانی ذات خدائی صفات میں رنگی ہوئی نہ ہو تو ایسی ذات کے حامل پیکروں یعنی انسانوں کو فاجر، فاسق، منافق، کافر، ظالمین وغیرہ کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ انسانی ذات ہی ہے خدا کا اپنی توانائی کا عطا کردہ شمع بھر ہی ہے جسے ہم مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شہداء، مومنین، متقین و صالحین اور فاجر، فاسق، منافق، کافر، ظالمین طبعی اجسام نہیں ہوا کرتے بلکہ وہ انسانی توانائی ہوتی ہے جسے ذات کہا جاتا ہے۔ انسانی ذات کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے جن اجسام سے جیسی صفات کی معاشرے میں نمود ہو رہی ہوتی ہے تو اس جسم کو ہم ویسا ہی کہتے ہیں، یعنی شہداء، مومنین، متقین و صالحین اور فاجر، فاسق، کافر، ظالمین وغیرہ۔ خالص توانائی کے لیے قرآن نے الروح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ روح کا لفظ قرآن کریم میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، روح خداوندی وہ قانون ہے یا توانائی ہے جس سے یہ سارا نظام کائنات چل رہا ہے۔
نمبر 2، قرآن نے وحی کو بھی الروح کہا ہے، یعنی وہ توانائی جو انسانی ذات کی نشو و نما کرتی ہے اور ذات کو روح عمل کرتی ہے۔ نمبر 3، وحی کو لانے والی ایجنسی جس کو ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ایجنسی ہے، بہرحال اسے بھی قرآن نے روح الامین کہا ہے۔ روح خداوندی طبعی قوانین اور روح وحی اخلاقی قوانین دونوں ہم آہنگ ہوں تو یہ الاسلام ہے۔ ایک تصور حیات میں منتہائی زندگی یہی ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا جائے، جیسے مغرب اور امریکہ کر رہا ہے۔ دوسرا تصور حیات ان قوتوں سے نفرت کرنے کا ہے، جیسے تصوف میں کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں تصور حیات انتہا ایکسٹریم پر ہیں۔ قرآن نے کہا کہ محض تسخیر کائنات کرنے اور محض مادے سے نفرت کرنے، یعنی مغرب اور صوفیہ کے تصور حیات دونوں کی زندگی باطل ہے۔ انسانیت سکڑ کر رہ جاتی ہے۔ لیل میں تاریخ دور میں نئی قدریں ویلیوز ملی ہیں، جس سے انسان کا زاویہ نگاہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ زاویہ نگاہ کے تبدیل ہو جانے سے پھر یہ ہوگا کہ ان کے نشو و نما دینے والے کی طرف سے ایک طرف سے ملائکہ فطرت کی قوتیں اور دوسری طرف سے الروح یعنی وحی قوانین خداوندی کی، یہ دونوں یکساں طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ نازل ہوں گے، یعنی کائناتی قوتیں اور وحی خداوندی آپس میں ہم آہنگ ہوتی چلی جائیں گی۔ انسان تسخیر کائنات کرے گا لیکن مسخر کی گئی قوت کو وحی خداوندی کی حفاظت میں استعمال کرے گا۔ یہ تیسرا تصور حیات ہے جو قرآن نے دیا ہے۔ اس تصور حیات میں مسخر قوتیں اور قوانین خداوندی آپس میں مل جائیں گے۔ یہ فوراً نہیں مل جائیں گے، فوراً نتیجہ نہیں دیں گے، بلکہ اس آیت میں لفظ ہے تنزل، یعنی بتدریج، درجہ بدرجہ، قدم بقدم دونوں مل کے نتیجہ برآمد کرتے چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 5۔ سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اس طرح دنیا سے ہر قسم کی تاریکیاں دور ہو جائیں گی اور آخر الامر زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ سورہ 83 آیت نمبر 6، سورہ 39 آیت نمبر 69۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورہ 97 آیت نمبر 5۔ اگر انسان مسخرات کو اخلاقی اقدار خداوندی کے تابع رکھ کر استعمال کرے گا تو زندگی کے ہر گوشے کے اندر سلامتی ہی سلامتی بتدریج آتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ تاریک دور کی ساری تاریکیاں چھٹ جائیں گی اور زمین تیرے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ سورہ 39 آیت نمبر 69۔ یہ پوری کائنات فطرت کی قوتوں یعنی ملائکہ اور روح یعنی اخلاقی قوانین کے امتزاج سے انسان کی زندگی کا ہر گوشہ جگمگا اٹھے گا، امن و سلامتی ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ نمبر 98 مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ کافروں کے دو گروہ اہل کتاب اور مشرکین اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کی طرف واضح طور پر وحی خداوندی نہ آ جاتی۔ محرف کتاب پاس ہو یا اصل کتاب کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے تو نتیجہ یکساں ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں اہل کتاب کو وحی سے رہنمائی ملتی رہی، لیکن انہوں نے اس سے کفر اختیار کر لیا اور ایمان پہ نہ رہے۔ ان کے ہاں خدا کی نازل کردہ کتاب اصلی حالت میں نہ رہی، اور اگر کہیں تھی تو بھی فقہی موشگافیوں کی وجہ سے انہوں نے اصلی کتاب کا انکار کر دیا ہوا تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے اہل کتاب کو کہیں مشرکین کہا اور کہیں کفار کہا ہے۔ یہ مدعی ہیں کہ ان کے پاس کتاب ہے مگر عملاً کتاب کا انکار ہے، اس لیے قرآن نے اہل کتاب کو کافر کہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی عجیب ترکیب ہے کہ کتاب رکھنے کے مدعی مگر عملاً کتاب کے منکر۔ لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا ہی ذکر ہوا ہے کہ کتاب تو رکھتے ہیں لیکن عمل کتاب کے خلاف کرتے ہیں۔
ہم بھی آج اہل کتاب کی سطح پہ آ گئے ہیں، فرق بس یہ ہے کہ ان کے پاس صحیح کتاب باقی نہیں رہی ہے اور ہمارے پاس باقی ہے۔ کتاب باقی ہو یا محرف ہو، اگر لپیٹ کر رکھ دی جائے تو دونوں کا نتیجہ یکساں ہوتا ہے۔ ایمان تو کتاب کے مطابق چلنے کا نام ہے اور انکار اس کے خلاف چلنے کا نام ہے، خواہ ہر روز اس کی تلاوت ہی کیوں نہ کی جاتی ہو۔ دوسرا گروہ مشرکین مکہ تھے، وہ بھی حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتے تھے جب تک ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی بصیرت پہ مبنی واضح تعلیم نہ آ جاتی۔ آیت نمبر 2۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک صحیفے، قرآنی آیات و سورت لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اس مقصد کے لیے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس کا فریضہ ہی یہ تھا کہ انسانیت جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے یہ ان زنجیروں کو توڑ دے، اور جن بوجھل سلوں کے نیچے انسانیت دبی ہوئی ہے یہ ان سلوں کو سروں سے اتار پھینکے۔ سورہ 7 آیت 157۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو صحیح آزادی دلانے کے لیے آئے تھے۔ آیت نمبر 3۔ فیہا کتب قیمہ، یعنی ایسے پاک صحیفے جس میں خدا کے غیر متبدل قوانین اور محکم اور مستقل اقدار زندگی درج ہوں۔ کتبن عربی میں کتاب قانون کو کہتے ہیں اور قیمتن غیر متبدل کو کہتے ہیں، جو اپنے مقام پر قائم ہوں، جن کو کوئی اکھیڑ نہ سکے، سب تو محکم قائم و دائم ہوں۔ بلا شبہ قرآن کریم کے اندر اس قسم کے قوانین ہیں کہ ان کے ذریعے حقیقی آزادی حاصل ہو جائے، لوگوں کی خود ساختہ زنجیریں ٹوٹ جائیں، حکمرانوں کے جال ٹوٹ جائیں اور یوں عوام آزاد ہو جائیں۔ آیت نمبر 4۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة، لیکن اہل کتاب نے امت میں فرقہ بندی اس وقت کی جب ان کے پاس واضح احکامات آ چکے تھے۔ فرقہ بندی اس بات کی علامت ہے کہ امت خدا کی عطا کردہ تعلیم پر نہیں رہی۔ اہل کتاب کرتے یہ رہے کہ جب ایک نبی خدا کا پیغام دے کر دنیا سے رخصت ہو جاتا تو یہ اس کی تعلیم میں فقہی اموش گافیوں اور تعلیم میں تبدیلیاں کر کے فرقوں میں بٹ جاتے۔ دوسرا نبی آتا اور آیات اللہ کو وحی کی روح سے پھر سے محکم کر دیتا تھا۔ نبی کے چلے جانے کے بعد وہ اپنی وہی چال پھر سے دہراتے۔ قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ فرقہ بندی خدا کی تعلیم کی وجہ سے نہیں بلکہ تعلیم میں تحریف کرنے سے ہوتی ہے۔ قرآن کی حفاظت کی وجہ سے کوئی اس کے الفاظ میں تو تحریف نہیں کر سکتا، لیکن من گھڑت روایات کی روح سے قرآن کا خود ساختہ مفہوم لیا جانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں بے شمار فرقے ہیں۔ جب کوئی قوم فرقوں میں تقسیم ہوتی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم خدا کی اصل تعلیم سے ہٹ گئی ہے، کیونکہ ایک کتاب پر عمل کرنے والے کبھی فرقوں میں نہیں بٹ سکتے۔ قرآن نے اسی لیے فرقہ بندی کو شرک قرار دیا ہے۔ رسول اللہ سے کہا کہ جو دین میں فرقہ پیدا کر لیں تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 5۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اہل کتاب کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ لوگ اطاعت اور محکومیت صرف قوانین خداوندی کی اختیار کریں اور ہر طرف سے کٹ کر نظام خداوندی پر یکسو ہو جائیں اور نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے نظام صلاۃ قائم کریں اور نوع انسان کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچانے کے لیے نظام الزکوٰۃ قائم کریں۔ بس یہی وہ محکم نظام زندگی ہے جو انسانیت کے قیام کا ضامن ہو سکتا ہے۔ حنفاء کون ہوتے ہیں؟ ایک جماعت کا تمام باطل راہوں سے ہٹ کر اور کٹ کر خدا کی اطاعت میں یکسو ہو کر زندگی بسر کرنے والوں کو حنفاء کہتے ہیں۔ جب پوری ٹیم کے سامنے ایک گول ہو
ایک مقصد ہو، ہر ایک کا قدم گول کو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اٹھے، تو یہ حنفاء ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ ایسا نظام قائم کرو جس میں ہر فرد قوانین خداوندی کے پیچھے چلے، اور ان تمام کا مجموعی حیثیت سے فریضہ یہ ہو کہ وہ انسانیت کو سامان نشو و نما پہم پہنچاتے چلے جائیں۔ ایسا نظام قائم کرنے کو دین القیمہ کہا کہ بس یہی وہ دین ہے جو انسانیت کے قیام کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اہل کتاب کو پہلے بھی یہی حکم دیا جاتا رہا، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور انسانوں کی چوکھٹوں پر سجدہ ریزیاں نہ کیا کرو۔ اگر انسان کا سر کائنات کی کسی قوت کے سامنے جھکتا ہے تو یہ وجہ تذلیل انسانیت ہے۔ آیت نمبر 6۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ بلا شبہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے انسانیت کے ضامن قرآنی نظام زندگی کی صداقت کا انکار کیا ہے، ان کا انجام بس ایسی تباہی ہوگا جس میں سب کچھ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں اگر روش نہ بدلی، موت تک اور اخروی زندگی میں ہمیشہ اسی تباہی میں رہیں گے۔ یہ بدترین اور پسترین زندگی کے حامل لوگ ہیں۔ آیت نمبر 7۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ ان کے برعکس جو لوگ انسانیت کے ضامن قرآنی نظام کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور نظام کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا رہتے ہیں، تو ایسے لوگ بہترین اور بلندترین زندگی کے حامل لوگ ہیں۔ آیت نمبر 8۔ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ نظام خداوندی کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا رہنے والوں کے حسن عمل کا نتیجہ خدا کے قانون مکافات کی روح سے ایسا جنتی معاشرہ ہے جس کی شادابیوں میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ایسے ماحول میں وہ ہمیشہ رہیں گے کیونکہ ان کے اعمال قوانین خداوندی کے متعین نتائج سے ہم آہنگ ہو گئے تھے۔ ان کے اعمال کا نتیجہ قوانین خداوندی سے اس لیے ہم آہنگ ہوا کہ یہ لوگ بڑے عاقبت اندیش تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر نہ کی تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے اپنے اعمال کو خدا کے قوانین سے ہم آہنگ کر لیا، اور قوانین کے نتائج نے ان کے اعمال کو اپنے ساتھ ہم آہنگ کر لیا۔ یہ ہے رضی اللہ عنہم، سورہ 98 آیت نمبر 8۔ زندگی کے پودے کے مرجھانے کا اندیشہ، یہ احساس کہ اگر ہم نے قوانین خداوندی کا اتباع نہ کیا تو ہماری زندگی کی کھیتی مرجھا جائے گی۔ اس وجہ سے وہ قوانین خداوندی کا اتباع کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے ذالک لمن خشی ربہ، سورہ 98 آیت نمبر 8۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ البینہ اختتام پذیر ہوئی۔ سورہ الزلزال نمبر 99 مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت اور رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب وہ عظیم انقلابی دور آئے گا جس میں انسان کا غلط تمدنی نظام تہو بالا ہو جائے گا۔ آیت نمبر 2۔ واخرجت الارض اثقالها،
اور جب وہ انسان جنہیں پست کر کے رکھا گیا تھا وہ بھاری بھرکم مستبد قوتوں کو اپنی صفوں سے باہر نکال دیں گے۔ آیت نمبر 3۔ وقال الإنسان ما لها اور پست کر کے رکھے ہوئے انسان بھاری بھرکم ظالم قوتوں کا حشر دیکھ کر حیران و ششدر ہو کر کہیں گے کہ ایسا تغیر کیسے واقع ہو گیا۔ وقال الانسان ما لها، انسان دانتوں میں انگلیاں دبا کر کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ اسی بات کو بیان کرنے کو حیران و ششدر انسان یوں کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کی اصطلاح میں الارض انسانوں کے معاشی نظام کو کہتے ہیں، نیز الارض سے مراد پست کر کے رکھے ہوئے انسان بھی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ارض کے معنی پست اور سما کے معنی بلندی ہوتا ہے۔ الارض کے بالمقابل السما کا لفظ آتا ہے۔ السما سے مراد اقدار خداوندی یا وحی ہے۔ آیت نمبر 4۔ يومئذ تحدث أخبارها اس انقلابی دور میں پست کر کے رکھے گئے عوام کی زبان بندی ختم ہو جائے گی اور وہ اپنے اوپر گزرے حالات بیان کریں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، یعنی گزشتہ اقوام کی سرگزشتیں زندہ حقیقت بن کر سامنے آ جائیں گی۔ ماضی میں بھی جب انبیاء اکرام نے عوام کی زنجیروں کو کاٹا اور بوجھل چلوں کو ان کے سروں سے اتارا تو ان کی بھی زبان بندی ختم ہوئی اور انہوں نے نظام کے سامنے اپنی مظلومیت بیان کی۔ قوانین خداوندی پر عمل پیرا ہو کر معاشرہ پھر سے آدم کی جنت بن جاتا تھا کہ جہاں بھوک لگی کھانے کو مل گیا۔ سورہ 2 آیت نمبر 35۔ جب کبھی بھی قوانین خداوندی کے مطابق نظام قائم ہوگا تو یہی تاریخ پھر سے دہرائی جائے گی، یعنی آدم کی جنت جیسی کیفیت ہو جائے گی۔ آیت نمبر 5۔ بأن ربك أوحى لها یاد رکھو یہ سب کچھ خدا کے قانون کے عین مطابق ہوگا۔ کہا کہ یہ یوں ہی اتفاقیہ نہیں ہو جاتا، بلکہ ہم نے اپنے قوانین میں یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ جب بھی کوئی قوم ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تو وہی آدم کی جنت جیسی کیفیت پھر سے پیدا ہو جائے گی۔ آیت نمبر 6۔ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم اس انقلابی دور میں نیا نظام عدل قائم ہوگا۔ مجرم اور شریف انسان الگ الگ ہو جائیں گے۔ سورہ 36 آیت نمبر 59۔ اور ہر گروہ کے اعمال کے نتائج نمایاں طور پر سامنے آ جائیں گے۔ باطل نظام میں تو انسان اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ عوام اور نظام خود کرپٹ ہوتے ہیں، اس لیے کسی کے جرائم کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا اور جرائم چھپے کے چھپے رہ جاتے ہیں۔ لیکن جس نظام میں تمام افراد قوانین خداوندی کے مطابق پاکیزہ اور جرائم سے پاک زندگی بسر کر رہے ہوں، اس میں جرائم کو چھپایا نہیں جا سکتا، اس لیے ہر ایک کے اعمال اور ان کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ دنیاوی اور اخروی زندگی دونوں میں ہوگا۔ آیت نمبر 7۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره پس اس دور میں جس نے قوانین خداوندی کے مطابق ذرہ برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو اس کے حسن عمل کا خوشگوار نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ آیت نمبر 8۔ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اور جو ذرہ برابر قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو نظام اس کو سزا دے گا۔ جب قرآنی نظام قائم ہوگا تو یہ سب کچھ اس دنیا میں بھی ہوگا۔ ایک دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رفقا یہی نظام قائم کر کے ایسے ہی نتائج دنیا کو دکھا چکے ہیں، اور اخروی زندگی میں بھی یہی کچھ ہوگا جب انسان کا ہر عمل نتیجہ بن کر سامنے آ جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الزلزال اختتام پذیر ہوتی ہے۔